بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد مرکز نگاہ ہے، پوری دنیا اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ کو تقریباً روک دیا ہے۔ اب مذاکرات ہونے اور مذاکرات کے بعد پوری پاکستانی قوم دعا گو ہے کہ پاکستان کا پرچم بھی بلند ہو اور دنیا میں امن کا جھنڈا بھی اس سے زیادہ بلند ہو جائے۔ صورتحال کیا بنتی ہے، کیا معاملات ہوں گے، پاکستان کو اس سفارتی پوزیشن پہ لانے کی ذمہ داری مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی بھی ہے کہ جس نے ناکام آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان کا وہ مقام بنایا کہ دنیا اس کو ایک امن پسند ملک کے حیثیت سے جانتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ساتھ میں جوائن کیا۔ حماد حسن صاحب نے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ حماد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب سر فرمائیے گا کہ آپریشن سندور کے ساتھ اگر اس سارے معاملے کو کنیکٹ کر کے دیکھیں تو کیا بھارت کو بھی کوئی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کو اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کیا کہ پاکستان دنیا کا مرکز نگاہ بن گیا؟ پاکستان کو انڈیا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپریشن سندور شروع کیا، دبا کے ایک انٹرینڈ ان پروفیشنل فوج کو پاکستان کی فوج نے فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں اس کو اتنی سخت شکست فاش تھی اور اس کے ساتھ اس کا منہ کالا کیا، ہزیمت اٹھانی پڑی، دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے، پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا۔ سو پیپل ریئلائز کہ انڈیا ایک بہت ہی ایمیچور نیوکلیر ملک ہے جو ایک فالس فلیگ کر کے ایک ہمسایہ نیوکلیر ملک کے اوپر اٹیک کرتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کسی کانسیکوینس۔ دنیا نے ریئلائز کیا کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور اور رسپانسبل نیوکلیر ملک ہے اور اس کی فوج بہت بیٹل ہارڈنڈ پروفیشنل ہے اور دے آر کمانڈیڈ بائی انسپائرنگ پروفیشنل فیلڈ مارشل سید آصف منیر سپہ سالار، جس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ریئلائز کہ ہم انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں لیتے ہیں، یہ چائنا کو کنٹین کرے گا، یہ تو پاکستان کو کنٹین نہیں کر سکتے، اس نے کیا کرنا ہے۔ جہاں سے انڈیا کے میں ڈاؤن ورڈ پاکستان اسٹارٹڈ ٹیکنگ اپ یہ گلوبلی ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو وہاں وائٹ ہاؤس بلایا، وہاں جب ڈسکشن ہوئی ہی پکڈ اے اسپیشل لائکنگ فار ہم، جب سے یہ فائدہ ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مارکے حق میں ون میں کہوں گا کہ انڈیا کو ہم نے بیٹل فیلڈ میں بری طرح شکست دی، اور مارکا 2 جو ابھی ہم نے کیا ہے یہ دنیا کو بتا دیا ہے انڈیا کو ہم نے پیس میں، امن میں، پیس کیپنگ میں ہم نے اس کو شکست مات دی ہے۔ دس از اے ڈفرنٹ، ناؤ انڈیا از ٹوٹلی گون۔ پاکستان ایک دنیا کا فوکس بنا۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کے تمام سربراہان مملکت ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے فیلڈ مارشل آصف منیر کو رنگ کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ نے پوری دنیا کو ایک تباہی سے بچا لیا۔ نمبر 2، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، ہمیں بتائیے ہمارا کیا رول ہے۔ امریکہ ڈائریکٹ ٹرسٹ کر رہا ہے فیلڈ مارشل کے اوپر، ایرانی ایڈمنسٹریشن ٹرسٹ کر رہی ہے فیلڈ مارشل کے اوپر۔ 3-4 راتوں سے وہ نہیں سوئے، وہ امریکن ایڈمنسٹریشن سے، امریکن پریزیڈنٹ سے، ان کے وائس پریزیڈنٹ کمیونیکیشن میں رہے، اس طرح ایران سے رہے۔ اس کے بعد وہ سعودی عرب کے ساتھ رہے جب یہ اسرائیل نے اسپائلر فائر کیا ایران کے اوپر، ایران نے مارا پیٹرو کیمیکل ہب کے اوپر، بہت سیریس سچویشن ہوگی، وہ ان کو سمجھایا۔ فائنلی پاکستان نے امریکہ کو سیف پیسج دیا، ریسپیکٹیبل، کہ سیز فائر کر کے بنا 2 گھنٹے میں وہ کیا کر سکتے تھے، پھنس چکے تھے۔ تو اس لیے وہ اب یہ بہت ہی پاکستان کے وہ مشہور ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، ایران کو ہم شکست نہیں دے سکے۔ So that's what they have decided now to sit across the table and find a respectable way out دونوں کے لیے۔ یہ فائدہ ہوا ہے۔ اور پاکستان اس میں سر یہ فرمائیے گا، یہ جو ٹراس ہوتا ہے یا سیز فائر ہے، اس کو فریجائل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہر سیز فائر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر خطرہ موجود ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی یا کوئی اسپوائلر بیچ میں آ کے، خاص طور پہ جہاں پہ ایک سے زیادہ لوگ موجود ہوں، تو آپ اس کو عسکری زبان کے اندر سیز فائر کو فریجائل اسی طرح قرار دیتے ہیں جس طرح صحیح اس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس لیے کہ یہ ٹیمپریری سیز فائر ہے۔ ٹیمپریری سیز فائر میں کسی وقت بھی دوبارہ سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے نیگوسیشن ہو رہے ہیں اور وہ تھوڑے ناکام ہوتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے 2 دفعہ امریکہ کے ہوئے ان سے مذاکرات اور دوران انہوں نے حملہ کر دیا، وہ تو خیر پاکستان گارنٹی ہے، لیکن عارضی میں یہ ہوتا ہے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ایک اکارڈ سائن ہو جاتا ہے، ڈاکومنٹ سائن، جیسے اسلام آباد اکارڈ ہم کہتے ہیں، سائن ہو جاتا ہے اور پرماننٹ جنگ بندی ہوتی ہے، کے پہ لڑائی کے چانس ختم ہو جاتے ہیں، بیکاز اس پہ گارنٹرز آ جاتے ہیں، سالس سے جو میڈیٹرز آ جاتے ہیں۔
اس لیے اس وقت پاکستان یہی چاہ رہا ہے، اور آنیسٹلی اس وقت امریکہ بھی یہی چاہ رہا ہے، ایران بھی یہی چاہ رہا ہے کہ دے وانٹ، دیکھ لیا کتنا نقصان ہوا ہے امریکہ کی ایک دنیا میں جو تھی ایک بھرم، وہ بھی کمزور ہوا، ان کے الائز نے چھوڑ دیا، نیٹو نے ان کا ساتھ نہیں دیا، عرب ممالک کو بٹریل ہوا، وہ بھی سب ناراض ہیں امریکہ سے، ادھر وہ جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ اگر ایگزیکٹ کہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ فیس سیونگ ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایران کی نیوی ختم کر دی، ایئر فورس ختم کر دی، میزائل جو کیپیبلٹی تھی کمزور کر دی، نیوکلیر کو نقصان پہنچا دیا، لیکن they have not been able to achieve their objective۔ ایران کی اور نیشن لڑے ہیں اور انہوں نے بتا دیا کہ اس قوم کو بڑا مشکل ہے شکست دینا، اس سے وہ ہائی مورل گراؤنڈ سے ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت دونوں چاہتے ہیں اور پاکستان پہ دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ انشاءاللہ پاکستان میں یہاں سے ایک فروٹفل رزلٹ ہوگا، یہ اسلام آباد اکارڈ سائن ہوگا، اور یہ ہمیشہ نوٹ کیا جائے گا، بتایا جائے گا اسلام آباد اکارڈ کیا تھا، اس میں کس ملک نے پارٹ پلے کیا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں آنیسٹلی کہ پاکستان نے جو یہ تیسری عالمی جنگ بچائی ہے، دنیا میں تباہی سے بچائی ہے، اتنا بڑا پیس کا یہ کام کیا ہے کہ پاکستان کہ یہ ہمارے لیے نوبل پیس پرائز جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے، بشیر کوئی اور کلیم کرے آنیسٹلی، ورنہ دنیا تباہ ہو رہی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں گی دس از ویری سیریس کنڈیشن۔ حماد حسن صاحب، سر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ حماد صاحب، سر افغانستان کے ساتھ معاملات وہ کتنے آسان ہوں گے پاکستان کے لیے؟ دنیا کو یہ باور کرانا کہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا معاملہ تھا انصاف میں مبنی تھا، کچھ آپ بیک گراؤنڈ مجھے بتا دیجئے کہ اب تک اسلام آباد میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا امید ہے، کیا تیاری ہے، کس طریقے سے استقبال کا اعلان ہے، کیا موومنٹ ہوگی، دنیا بھر کے نمائندے کیا وہاں پر موجود ہیں، آ چکے ہیں، کب مذاکرات شروع ہوں گے، کیا خبریں ہمارے پاس ہیں؟ سر وہ بتا دیجئے گا، پھر افغانستان کے ساتھ کنیکٹ کر کے بھی اس کو بتا دیجئے گا۔ بہت شکریہ فواد۔ دیکھیں اس وقت اسلام آباد نہ صرف خطے کے حوالے سے بلکہ گلوبلی پوری دنیا کی نگاہیں اسلام آباد پر ہے، اور اسلام آباد کی اہمیت لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جو مذاکرات کے ادوار قریب آ رہے ہیں، تمام ڈیلیگیشنز بھی تقریباً پہنچ چکے ہیں، بہت اہم لوگ، امریکن وائس پریزیڈنٹ اور دوسرے اہم لوگ، اور اسلام آباد میں ظاہر ہے کہ یہ 1-2 دن اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ یہ اہم صرف اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان ایک مذاکرات کار یا مصالحت کار یا ثالث کی حیثیت سے موجود ہے، بلکہ یہ اہم اس لیے ہے کہ نہ صرف پورے خطے کو جنگ سے بچایا جائے گا، بلکہ ایک عالمی جنگ کے خدشے اور اندیشے جو ابھر رہے ہیں اس کو بھی ٹالنے کے لیے اگر کوئی واحد امید بچی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے، اسلام آباد ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان معاملات کو کون آگے بڑھا رہا ہے۔ ایک سیاسی حکومت بھی موجود ہے، ادارے بھی موجود ہے اسٹیٹ کے، اور وہ ایک ٹیم کی حیثیت سے گو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو مکمل سپورٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بھی حاصل ہے، وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی مسلسل انگیج کیے ہوئے ہیں تمام لوگوں کو، تمام فریقوں کو، اور جو مسلم ممالک ہیں خصوصاً سعودی عرب، قطر اور دوسرے ممالک۔ تو ایک تو اسلام آباد کی اہمیت بہت ہے، اور اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے جو معاملہ سامنے آیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 48 یا 72 گھنٹوں سے انتہائی اہم ایشوز موجود ہیں دنیا میں، یعنی ایران امریکہ جنگ بھی ہے، تیل کی قیمتی بھی ہے، افغانستان بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان اور اسلام آباد پورے عالمی میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ تو اس کے پیچھے صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک ڈپلومیسی کر رہا ہے، بلکہ پاکستان پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے چلا ہے، اور اگر یہ جنگ رک گئی تو اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ جنگ رک جائے گی، بلکہ ایران جو ایک طویل عالمی تنہائی کی طرف جسے دھکیلا گیا تھا، کچھ ایران کی اپنی ہٹ دھرمیاں بھی تھی۔ 1979 میں جب ایران میں ریولوشن آیا تھا تو اس کے بعد ایران تنہا ہوتا گیا، اور ایسا وقت آیا کہ ایران پر پھر اقوام متحدہ نے ریسٹرکشنز بھی لگائے،
اس کا ٹریڈ بھی رک گیا، آئل کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے اور ریزروائرز کے حوالے سے بہت رچ ملک ہے، لیکن چونکہ وہ کر نہیں سکتا تھا، وہ ایک پنجرے میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس کے رویے میں بھی ایک سختی اور ایک ترشی دیکھنے میں آئی، حتیٰ کہ وہ رویہ نہ صرف ایران کے مخالفین بلکہ مسلم ممالک تک بھی پھیل گیا تھا۔ تو جب ایران اس سے نکلے گا تو ایک تو خطے کے معیشت پر بھی بہت اثرات پڑیں گے اور پاکستان کو اس کے بہت سے فوائد بھی ہوں گے، بلکہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، یہاں کچھ سفارتکاروں سے بات ہوئی تو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابنائے ہرمز کے حوالے سے جب وہ کھلے گا تو اس حوالے سے بھی پاکستان کا ایک اہم کردار ہوگا۔ اگر ایران سے پابندیاں ہٹا دی جائے، ابنائے ہرمز کھول دیا جائے تو پاکستان کا کوئی نہ کوئی کردار وہاں بھی ہوگا۔ وہ جو آبی گزرگاہیں ہیں، جہاز رانی ہے، ٹیکس کلیکشن ہے، دوسرے معاملات ہیں، تو شاید اس حوالے سے ماہرین کی ٹیم جو ہو وہ پاکستان سے ہو۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ تو ایک مصالحت کی طرف جا رہے ہیں اور کافی سپیڈ اپ ہیں معاملات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت امید کا ایک اور نقطہ بھی ہے، اور وہ ہے جے ڈی وینس جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے۔ جے ڈی وینس ایک نرم خو اور معتدل مزاج کے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ایران کے اندر بھی ان کے حوالے سے جو یہاں بعض ڈپلومیٹ سے بات ہوئی تو ایران کو بھی ان کے حوالے سے کوئی تحفظات نہیں ہے، بلکہ ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جے ڈی وینس ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے زیادہ پرجوش ہوں گے۔ ان کے لیے کتنا بڑا اسائنمنٹ ہوگا؟ کامیاب ہو گئے دونوں ممالک، حماد صاحب، ان کے لیے کتنا بڑا اسائنمنٹ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ امکانی طور پر اگلے صدر جو ہے وہ ریپبلکن کے وہ بھی ہو سکتے ہیں، جیتے نہ جیتے الگ بات ہے، لیکن ریپبلکن نمائندے یہی بلکہ اس پہ میں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ امکانی طور پر وہ ایک مضبوط پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کے طور پر آ جائیں گے۔ ظاہر ہے امریکن معاشرہ جو ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اور ان کی پروفائل جو بنے گی تو وہ ایک انتہائی بڑے ڈپلومیٹ، بڑے لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئیں گے۔ تو ظاہر ہے وہ ان مذاکرات کے سب سے اہم پلیئر کے طور پر موجود ہیں، تو وہ سب سے زیادہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح مذاکرات کو کامیاب بنایا جائے۔ گو کہ 15 دن کی جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن مستقل طور پر اسے آگے بڑھانے کے لیے ان کے کیریئر سے بھی معاملات جڑے ہیں جے ڈی وینس کے۔ اسی طرح ایران بھی سوچ رہا ہے کہ ہم ایک طویل تنہائی سے گزرے ہیں، ہمارا ٹریڈ تباہ ہو گیا ہے، ہماری اکانومی بہت محدود ہو گئی ہے، تو اب ایران بھی اس سے نکلنے کا راستہ تلاش کرے گا ان مذاکرات کے ذریعے۔ لیکن سارا کریڈٹ جاتا پاکستان کو ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ کو کہ اس وقت اتنے خطرناک صورتحال کی طرف جاتی دنیا اور جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان نے انتہائی اہم ترین کردار ادا کیا اور کر رہا ہے۔ برگیڈیئر صاحب سر فرمائیے گا، ظاہر ہے کہ میڈیٹر ملک ہیں ہم پاکستان، ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اس کے ناکامی کے کوئی چانس ہے، ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ کامیاب ہوگا۔ جب ہم خود یہ سوچیں گے، آپٹیمسٹ ہوں گے، تبھی جو ہے وہ رزلٹ کوئی نہ کوئی اچھا آئے گا۔ ظاہر ہے پوری قوم اس وقت جو ہے وہ یہ دعا کر رہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ یہ مذاکرات کے بعد کا منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سفارتی محاذ پر پاکستان کیا کھڑا ہوگا؟ عسکری طاقت پاکستان کی کتنی جو ہے وہ مانی جا چکی ہوگی دنیا میں؟ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ پوسٹ اسلام آباد ایکارڈ؟ I would say that Pakistan will re-emerge as a very strong nuclear and military power. اور سپہ سالار ہمارے جو ہیں عاصم فلم عاصم یہ he has make a mark on the world military اور اس میں even I would say کہ diplomatically also. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا بہت کردار ہوگا۔ ابھی میں تو کہتا ہوں پاکستان اگلا شاید یوکرین اور رشیا کا بھی مسئلہ حل کر، رشیا اور یوکرین might say کہ آئیں پلیز ریزالو our issue۔ اور تھرڈ یہ کہ پاکستان کو یہ ہماری افغانستان میں جو پرابلم ہو رہی ہے، آئی ایم شیور کہ اٹ ول بی اسٹیپنگ اسٹون اس کو بھی ختم کرنے کے لیے، بیکاز دا ورلڈ مسٹ ریئلائز کہ پاکستان ایک بہت پیسفل، امن پسند، اس کو جس طریقے سے یہ افغانستان میں ایمبرائل کیا گیا، پھنسایا گیا ہے،
اس سے ہمیں نکالنا چاہیے. That is also very very likely. حماد صاحب، لیکن ہمارا پڑوسی ہے افغانستان، اس کی طرف سے خاموشی بڑی معنی خیز ہے، کوئی ٹویٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کیا وہ ناراض ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کو جس طرح سے ہندوستان بڑا پریشان ہے، برنول کے سنے وہاں پہ ٹرک لگائے جا رہے ہیں، تو افغانستان میں بھی پریشانی ہے پاکستان کے اس کامیاب رول کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں فواد، میں کئی دنوں سے اس موضوع پر بات کرتا رہا ہوں. افغانستان کو یقیناً وہ روس سے بھی ٹکرائے، وہ نیٹو امریکن فورسز سے بھی ٹکرائے، لیکن اس کے ڈائنامکس بالکل الگ تھے. نہیں حماد صاحب، ایک سیکنڈ حماد صاحب ایک مجھے ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا. وہ ٹکرائی یا ان سے آ کر کوئی ٹکرایا؟ یہ تو ٹکرانا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جا کر کسی پہ حملہ کر دیتے ہیں. جی جی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹکرائے، لیکن ان کے ساتھ پاکستان کھڑا تھا نا، تبھی ٹکرائے. یعنی ان کے 50 لاکھ سے زائد مہاجرین پاکستان آئے 1979 میں جب روس داخل ہوا افغانستان میں، تو پاکستان جنیوا کنونشن کا سیگنیٹری نہیں تھا، لیکن پاکستان نے اپنے گیٹ کھول دیے، ان کے مہاجرین کو آنے دیا، ان کے لیے کیمپ بسائے، راشن کا بندوبست کیا، ان کو کاروبار کرنے دیا، ان کے بچوں کو سکولوں، مدارس اور یونیورسٹیوں میں بھیجا. تو ان کی پوری نسل کے ساتھ پاکستان نے نیکی کر لی. اسی طرح حربی حوالے سے بھی پاکستان نے بہت سپورٹ کیا، ہر طرح کی سپورٹ پاکستان نے فراہم کی. اب پہلے تو طالبان کا رویہ بڑا جارحانہ تھا، لیکن جب پاکستان نے ایئر سٹرائک کیا اور پاکستان نے رد عمل دکھایا، تو پاکستان کی پالیسی یہ تھی کہ میں نہ طالبان رجیم میں چینج کا خواہاں ہوں، نہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے، نہ میں سویلین پر بمباری کروں گا، میں اپنے ٹارگٹ کو ہدف بناؤں گا، اپنے اہداف کو نشانہ بناؤں گا. اور ایسا ہی کیا پاکستان نے. وہ جو بارڈر کے ساتھ ملحقہ ریاست صوبے تھے، خوست، پکتیکا، ننگرہار، کنڑ، نورستان، آگے کندہار، زابل تک، تو وہاں پر جتنے بھی ٹیررسٹ کیمپس تھے، اسلحے کے ڈپو تھے، سارے پراکسیز آ کر، خصوصاً انڈین پراکسیز آ کر بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان نے اس کو اڑا کر رکھ دیا. اور یہ ایک واضح پالیسی تھی پاکستان کی کہ اگر میرے ملک کے اندر کوئی پٹاخہ بھی چلے گا تو میں اسی حکومت سے پوچھوں گا جو افغانستان کو لیڈ کر رہے ہیں. اب طالبان نے جب ذرا سانس لیا، جب ذرا معاملات پہ انہوں نے سوچا، تو پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ارومچی میں مذاکرات کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے. بلکہ ارومچی میں جو وفود بھیجے گئے تو وہ لوگ بڑے سیریس قسم کے لوگ تھے. یعنی آپ یحییٰ تکل کی مثال لے لیں، وہ انٹیلیجنس کے ماہر ہیں. عارف اللہ وزارت داخلہ امور کے ماہر ہیں. اسی طرح ڈاکٹر عبدالحی ہیں، خارج امور کے ماہر ہیں. جب ان لوگوں کو بھیجا تو اس وقت بھی جو افغانستان کے ڈائنامکس اور وہاں کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اب طالبان رجیم بہت سنجیدگی کی طرف، سیریسنس کی طرف آ رہی ہے. اور پھر اس کے جو مذاکرات کے جو نتائج ابھی تک ہمارے سامنے آئے تو وہ کافی حوصلہ افزائے. ٹھیک ہے. حماد صاحب، مجھے ایک آخری چیز بتائیں، آپ کتنے پر امید ہیں مذاکرات؟ ظاہر ہے کہ ہم بینگ میڈیٹر کو نیشن، ہم تو یہ کہہ گئے کامیاب ہونے ہیں انشاءاللہ. اور جو سنجیدگی ہے، جے ڈی وینس ایک بہت بڑے عہدیدار ہیں امریکہ کے، ایک بہت بڑے ملک کے، پھر ایران سے بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے سیریس اور سنجیدہ لوگ آ رہے ہیں. تو یہ پوسٹ سینیریو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس سارے مذاکرات کی اس پوری میز کے بعد؟ کیا منظرنامہ ہوگا؟ پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان جو ہے وہ کتنی تکلیف میں ہوگا؟ خطے کے اندر پاکستان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور کچھ ممالک خوش نہیں ہیں بشمول اسرائیل اس ساری کارروائی سے، ان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا؟ دیکھیں، اس سے کچھ نئے شیڈز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ جو مذاکراتی عمل آگے بڑھ رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف مغرب میں، ویسٹرن کنٹریز میں پہلی بار ایک عملی شکل میں ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے. بلکہ امریکہ بھی اس سے فاصلے پر جانے لگا ہے. لبنان کے حوالے سے بھی امریکہ نے کہا ہے کہ لبنان پر حملے بند کر دیں. تو اسرائیل ایک تو آئسولیشن کی طرف جانے لگا ہے. اب ایک ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک تبدیلی سی رونما ہونے لگی ہے. یعنی پہلے ایران تنہا تھا،
اب ایران تنہائی سے نکلنے کے راستے پر آنے لگا ہے، اور امکان ہے کہ ایران تنہائی سے نکلے گا۔ جب نکلے گا تو بڑا مضبوط ملک ہے، بہت بااثر ملک ہے، ظاہر ہے کہ وہ انٹریکٹ کرے گا پوری دنیا کے ساتھ، گلوبل اس پہ آ جائے گا، کوارڈینیشن پہ، تو ایران کے لیے یہ اچھی بات ہے۔ وہ تنہائی سے نکلے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل تنہائی کی طرف جا رہا ہے۔ امریکہ نے اس کو ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا ہے، مغربی ممالک نے جنگ کی حمایت نہیں کی، فرانس، اٹلی پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے، برطانیہ پہلے سے جنگ کا مخالف تھا، تو ایک آئسولیشن کی طرف اسرائیل جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکن سیاست بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ان مذاکرات کے گرد گھوم رہی ہے مستقبل کی سیاست۔ میں تو پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جے ڈی وینس ان کی شخصیت کے حوالے سے بڑے مثبت تاثرات ہیں، جو لوگ ان کو جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج جن ڈپلومیٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایران کو بھی ان پر بہت اعتماد ہے، یعنی وٹکوف کے حوالے سے یا دوسرے جو ڈپلومیٹس تھے ان کے حوالے سے ایران کو پھر بھی تھوڑے بہت تحفظات تھے، لیکن جے ڈی وینس کے حوالے سے ان کے کوئی تحفظات نہیں ہے، وہ اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہیں۔ اب یہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں دیکھیں گے جب مذاکراتی عمل آگے بڑھے گا، لیکن یہاں کی جو سفارتی فضا ہے اور اس کو ہم سمیل کر رہے ہیں تو وہ بہت پر امید ہے، بہت ہوپ فل قسم کی فضا ہے۔ اسلام آباد بہت اللہ آپ کی زبان میں یہاں کا جو پاور کوریڈور ہے وہ بہت ایکٹیو ہے۔ ہمارا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں مبارک ہے۔ ناظرین آپ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ہمارا صاحب، بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بریک کے بعد خوش آمدید سردار مسعود خان صاحب، سابق سفیر ہیں پاکستان کے امریکہ میں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سردار صاحب، سر جے ڈی وینس ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار، نائب صدر، ان کا پاکستان آنا اور پھر ایران کی بھی اعلیٰ ترین ڈیلیگیشن کا پاکستان میں موجود ہونا، اگر اس تمام مذاکرات کی سنجیدگی کو وفد میں جو ہے وہ شامل افراد کے ذریعے جانچنے کی کوشش کی جائے تو آپ کتنا اس کو اعلیٰ سطحی اور کتنا بڑا وفد سمجھتے ہیں؟ اعلیٰ سطحی ہے اور بہت ہی سینئر قیادت یہاں آئی ہے میرا خیال ہے کہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگرچہ جو ہے پاکستان کی وجہ سے یہ جنگ بندی ممکن ہوئی اور یہ میز سجایا جا رہا ہے مذاکرات کے لیے، لیکن اتنی تیاری نہیں ہوئی جو روایتی طور پر ہو رہی ہے ہوتی ہے، اور اس میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہنگامی حالات اس وقت جو ہے جنگ کے شعلہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، اور ایران اور خلیجی ریاستیں اس کی سزا بھگت رہی تھیں، جبکہ جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملے جاری تھے۔ تو اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں طرف اتنی سینئر قیادت کا آنا غیر معمولی چیز ہے، کیونکہ ابھی جو ہے بنیادی نقاط بھی طے نہیں ہوئے۔ کچھ پس پردہ مشاورت ہوئی ہے پاکستان کے ذریعے، لیکن یہ ہے کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، اور کامیابیوں کے ساتھ ساتھ، کہ اس نے دونوں ممالک کو آمادہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں اور معاملات کو حل کریں۔ تو یہ کیونکہ سن 1979 سے پچھلے 47 سال تک یہ ممالک جو ہیں ایک دوسرے سے براہ راست گفتگو نہیں کرتے تھے، انٹرمیڈیریز کے ذریعے کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ سطحی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ پورے اختیارات کے ساتھ آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے نائب صدر جے ڈی وینس کے اوپر اعتماد کیا ہے، اور دوسری طرف یہ جو ایران کے سپیکر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، یا ان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے پاسداران انقلاب کے ساتھ مشاورت کے بعد، رہبر اعلیٰ کے ساتھ اور صدر پزشکیان کے ساتھ مشاورت کے بعد پورا مینڈیٹ لے کے یہاں آئے ہوں گے۔ اچھا سر، یہ مذاکرات کا جو پورا ایک ماحول ہے، اس میں پاکستان کو کہاں آپ کھڑا دیکھتے ہیں کہ خطے کے ممالک پاکستان کے ساتھ کس حد تک ہیں، پاکستان کے ساتھ کون کون ہے، کون کون چاہتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، اور کون ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ مذاکرات آگے نہ بڑھ سکیں؟ جو ساری دنیا سے پیغامات آئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو جنوب مشرقی ایشیا، شمال مشرقی ایشیا، میرا مطلب ہے جاپان، ساؤتھ کوریا، انڈونیشیا، ملیشیا، سارے کے سارے آسیان ممالک، چین، روس، یورپ اور امریکہ، کینیڈا، یہ سارے کے سارے مذاکرات کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جہاں تک مشرق وسطیٰ کا تعلق ہے تو پاکستان نے پہلے ہی ترکی کو، مصر کو، سعودی عرب کو، خلیجی ریاستوں کو آن بورڈ لے لیا ہے،
اور پاکستان اور چین کا ایک مشترکہ اعلامیہ بھی موجود ہے، 5 نکاتی اعلامیہ، جس میں پورے کا پورا نقشہ دیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے. تو وہ اس کی اساس بھی ہے، میں سمجھتا ہوں ان مذاکرات کی، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے یہ ہے کہ اس سے ساری دنیا کا اس وقت پاکستان کے اوپر بھروسہ ہے، اور پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس حد تک پورے کے پورے عمل کو لے آیا. اس سلسلے میں اب جو ہے ہمیں بہت زیادہ تشویش کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ اپنے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ جنگ کو ختم کریں، اور اپنے جو حل طلب معاملات ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسا درمیانی راستہ اختیار کریں کہ دوبارہ جنگ کی نوبت نہ آئے. تو ایجنڈا وسیع ہے، مختلف ہے، بعض اوقات جو ہے متضاد ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹنگ ہے، لیکن جو ماحول اس قسم کا ہے اور ساری دنیا کی نظریں صرف پاکستان پہ ہی نہیں ان کے اوپر بھی ہیں. تو سر جے ڈی اس وینس وجہ جس سے وقت سر جے ڈی وینس جب روانہ ہوئے ایئرپورٹ پہ، انہوں نے جو ہے صحافیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مذاکرات اور پھر مثبت خواہش کا اظہار کیا کہ جی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں جا رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری آشیرواد یا ان کی پوری گائیڈ لائن میرے ساتھ موجود ہے. ایک تو سر سیاسی بیان ہوتا ہے کہ جو مختلف سیاستدان مختلف مواقع پہ دیتے ہیں، لیکن ایک مذاکرات کار کا روانگی سے پہلے اس طرح کا مثبت پیغام دینا، اس کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے رہے اس کے مقابلے میں اب امریکہ کی ایک بالکل مختلف پالیسی اور وہ مذاکرات کی کامیابی کے وہ بھی اتنی خواہش مند ہیں جتنے دنیا میں وہ لوگ ہیں جو جنگ سے متاثر تھے. مذاکرات کے دوران بھی صدر ٹرمپ اپنا دباؤ برقرار رکھیں گے، اور ادھر جو دوسری طرف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاسداران انقلاب کا بھی دباؤ ہوگا اس وفد کے اوپر. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سینئر رہنما آ رہے ہیں، اور یہ ان کو اور جو انہوں نے مثبت بیان دیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی آپ مذاکرات کے لیے جاتے ہیں اس امید پہ جاتے ہیں، یعنی وہ اگر وہ مذاکرات نہ کرنا چاہتا ہے، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، جنگ جاری رکھنا چاہتے تو ضروری نہیں کہ وہ یہاں آتے اور وہ حملے جاری رکھتے. تو یہ سب سے اہم پیش رفت تھی کہ دونوں ممالک ایران اور امریکہ جنگ بندی کے لیے تیار ہو گئے. تو سر اس لیے یہ مذاکرات کہ وہ جی سر دونوں چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے، کوئی ٹھوس نکلے. اب یہ ہے کہ وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم کیا وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے وہ کس قسم کا لاہے عمل ترتیب دیتے ہیں. اچھا سر، جنگ کے بعد جو بھی مذاکرات کی کامیابی کے بعد ہم ظاہر ہے کہ میڈیٹر ہیں، ہم امید کریں گے کہ مذاکرات کامیابی ہوں. تو مذاکرات کی کامیابی کے بعد پاکستان سفارتی سطح پہ، بلکہ اگر آج بھی دیکھا جائے تو پاکستان سفارتی سطح پر پہلے کے مقابلے میں کہاں پہ کھڑا ہے، ہندوستان کی کیا پوزیشن ہے، اور پھر پاکستان کے لیے آنے والے دن کتنے آسان ہو سکتے ہیں اور کتنے چیلنجز آئیں گے؟ آپ جب اس کام میں مصروف ہیں تو ہندوستان کو شامل گفتگو نہ کیجیے، میرا یہ مشورہ ہے سب کو، اس لیے کہ ہندوستان نے جو کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے خلاف بیانات دیے تھے یا غلط کلمات کا چناؤ کیا تھا ان کے وزیر خارجہ نے، وہ قابل صد افسوس ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ یہاں ہماری ایک قسم کی رقابت ہے اور گزشتہ برس جو ہے ہم نے ہندوستان کو شکست بھی دی تھی. روایتی طور پر ہندوستان امریکہ کے بہت قریب تھا، لیکن گزشتہ برس مارکہ حق کے بعد پاکستان نے واشنگٹن میں بہت سپیس حاصل کی ہے. تو ان کا یہ ایک ان کی اگر آپ آئیڈیالوجی دیکھیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی، تو ان کا یہ رد عمل ایک روایتی اور فطری رد عمل ہے. لیکن ہندوستان سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی اس میں اگر جیت ہوتی ہے تو ہندوستان کی جیت ہوگی، ہندوستان کے عوام کی جیت ہوگی. تو ہمیں ان آوازوں کو بھی سننا چاہیے وہاں، کیونکہ ان کی آبادی جو ہے 1.4 بلین کے قریب ہے، اور ساری کی ساری جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ بی جے پی کی نہیں ہے، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی نہیں ہے. تو لیکن واپس لوٹ کے آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت جو دنیا میں سب سے بڑی کہانی ہے اور جو سب سے بڑی سٹوری لائن ہے وہ پاکستان کی ہے، اور پاکستان کی اب تک کی کامیابی ہے. اور پھر جو امریکہ اور ایران نے بھی ایک لچک کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آثار یہ دونوں ممالک لائک اسرائیل، ان کو بھی امریکہ آمادہ کر دے کسی طریقے سے کہ وہ پیچھے ہٹیں، لبنان کے اوپر اپنے حملے بند کریں، اور اس کے بعد جو ہے فلسطینیوں کو ان کے حقوق دیں. میرا خیال ہے کہ یہ لانگ ٹرم ایجنڈا یہی ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے یہ پورے کا پورا خطہ ہمیشہ کے لیے انتشار کا شکار رہے گا، اور پوٹینشلی جو ہے
وہ اسی طریقے سے جو ہے خطے کے ملکوں کے اوپر حملے ہوتے رہیں گے۔ اچھا سر، مذاکرات کی کامیابی خطے کے لیے خاص طور پہ ایران کے ساتھ خطے کے دیگر ممالک کے تعلقات، ان تمام کو مذاکرات کی کامیابی کے ساتھ آپ کیسے اس کا رزلٹ کے اگلی صبح جو ہے رزلٹ کی صورت میں وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر امریکہ کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا اگر ایران جو ہے وہ واپس ایک عالمی دھارے میں آ جاتا ہے، اس پہ سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں مذاکرات کے نتیجے میں، تو خطے میں پاکستان اور پھر جو دیگر ممالک ہیں ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا، ایران کے لیے کتنا بہتر ہوگا؟ یہ جو دا ڈے آفٹر کی آپ نے نقشہ کشی کی ہے، یہ آئیڈیل ہے، اور یہ اگر ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں۔ یہاں سارے کے سارے اس خطے میں خوشحالی کا دورہ شروع ہو جائے گا، اور جو ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان تناؤ ہے یا ان کے درمیان جو رقابت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے امت مسلمہ مل کر جو ہے فلسطین کی ریاست کے قیام کے لیے کوشش کریں گے۔ اسرائیل کو اس سلسلے میں آن بورڈ لانا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کی ریاست تو پہلے سے قائم ہے، اور تمام امت مسلمہ کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ فلسطین کو بھی ایک ریاست دی جائے اور ان فلسطین کے لوگوں کے حقوق تسلیم کیے جائے۔ لیکن اس وقت ہمیں اس پوری مشاورت کو اور سفارتکاری کو فلسطین کے مسئلے کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے بورڈ آف پیس بن چکا ہے، اس کی اپنی ایک ٹریجیکٹری ہے، اگرچہ وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ صورتحال بن جاتی ہے جس کی اور آپ نے جس طریقے سے بہت ہی اس کو مثبت ٹرمز پیش کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کے لیے اتنے دروازے کھلیں گے، اتنے مواقع پیدا ہوں گے کہ پاکستان جو ہے اپنی معاشی ترقی، اندرونی استحکام کے اوپر توجہ دے سکتا ہے، اور پھر جو ہے پاکستان دنیا کی عسکری طاقتوں میں گنا جاتا ہے، اور جس کا ثبوت پاکستان نے گزشتہ برس بھی دیا۔ لیکن اس مرتبہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان دنیا کی ایک معاشی طاقت کے طور پر ابھرے، اور جو ہمارا جو ہے جو ایک نامنل جی ڈی پی ہے اس کے تحت جو ہے ہم لوگ جو ہے بہت پیچھے ہیں ابھی، اور ہمیں جو ہے دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں شامل ہونی چاہیے۔ جو آپ کے پاس انسانی وسائل ہیں، جو اس کے علاوہ جو آپ کے پاس پورا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے، انڈسٹری کا، ایگریکلچر کا، اور جس قسم کا آپ کا محل وقوع ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ کے لیے سفارتی، معاشی اور اسٹریٹجک مواقع پیدا ہوں گے اس کارکردگی کے بعد، ان سے پاکستان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت شکریہ سردار مسعود صاحب، میرے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ کل کی صبح دنیا کے لیے امن کا پیغام لائے گی، اور امید یہی ہے کہ کل جب ہم پروگرام نشر کریں گے، کل کی جو ہماری قسط آئے گی یا کل کا جو ہمارا ایپیسوڈ آئے گا، وہ امید کے پیغام کے ساتھ آئے گا، کامیابی کے پیغام کے ساتھ آئے گا، خوشی کے پیغام کے ساتھ آئے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔